جو سارے انسانوں اور سارے عوام کو برابر سرابر تقسیم کے بھی قائل ہوں اور امن عالم کے بھی علمبردار ہوں۔ یہ الہی حکومت ہوگی۔ دوسری قسم کی وہ شیطانی حکومت جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم رزق کے منکر ہوں اور فساد کے علمبردار ہوں۔ اگرچہ وہ زبان پر امن امن کے نعرے تو لگاتے ہیں، مگر وہ تقسیم رزق کے قائل نہیں، سب کچھ اپنے جھولی اور اپنے جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مومنین کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہر وہ قوم جو اللہ کے تقسیم رزق پر ایمان نہیں رکھتی، تو تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس لیے کہ ایسے قوموں کی دوستی موجبی امن نہیں ہوتی بلکہ امن کو خراب کرتی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ پکڑیں مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست۔ حکم دیا جاتا ہے کہ جماعت مومنین ان اقوام سے کبھی دوستی نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم رزق، جو قرآن میں اس نے حکم دیا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ اللہ کے خزانے اور اللہ کے زمین سے نکلے ہوئے تمام رزق اور خزانے جو ہیں یہ تمام رعایا کے درمیان برابر سرابر تقسیم کیے جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اقوام سے کبھی دوستی نہ رکھو جو تقسیم ربانی کے منکر ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ پکڑے مومن، الکافرین، کافروں کو، یعنی تقسیم ربانی کے منکرین کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے۔ یہاں لا يتخذ المؤمنین، مومنوں سے جماعت مومنین اور مسلمین مراد ہے، جو قرآن کریم کے ہر نظریے پر 100% ایمان بھی لائے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اور الکافرین سے وہ اقوام غیر مسلم مراد ہیں جو عوام کے بنیادی حقوق کی تقسیم کے منکر ہیں، جس طرح کہ آج کل کی ساری حکومتیں ہیں۔ یہ مسلمانوں اور عوام کے درمیان حقوق کے تقسیم کے قائل نہیں ہیں، بھئی سب کچھ خود کھینچ لیتے ہیں اور خود کھانے کے شوقین ہے، اپنے خزانے اور تجوریاں برتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کر کے پھر چوری شدہ مال کھا لیتے ہیں۔ تو وہ اقوام عالم جو عوام کی بنیادی حقوق کے تقسیم کے منکر ہوں، اس سے دوستی قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ عوام کے بنیادی حقوق کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کو مہیا کیے بغیر کسی بھی خطہ زمین پر صحیح امن قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کافرین سے وہ مراد، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے۔ یہ سوائے مومنوں سے مراد غیر مسلموں سے وہ اقوام ہے جو اس نظریہ پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ امن عالم کا قیام اس کے بغیر ممکن نہیں، کہ ریاست کے ایک ایک فرد کی بنیادی حقوق دے دیے جائیں۔ کم از کم اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ اس کے قائل ہیں کہ امن عالم کا قیام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمام حقوق کو صحیح تقسیم نہ کیے جائیں۔ تو لہذا لا يتخذ المؤمنون، جماعت مومنین ان اقوام سے دوستی نہ رکھے، الکافرین، جو عوام کے درمیان تقسیم رزق کے برابر ہونے کے قائل نہیں، منکر ہیں۔ اولیاء، ایسے لوگوں کو دوست نہ پکڑے، من دون المؤمنین، سوائے ان اقوام کے جو نظریہ تقسیم رزق پر ایمان لے آئیں اگرچہ وہ غیر مسلم ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا ایسا کام، یعنی جو تقسیم رزق برابر تقسیم رزق کی قائل نہیں، ان سے اگر کوئی دوستی کرتا ہے
تمام کافروں سے دشمنی کی بات اس آیت میں نہیں ہے۔ اگر تمام کافروں سے دشمنی کی بات ہوتی تو قرآن کریم میں جب مہاجرین نے مدینہ منورہ ہجرت کی، ہجرت کے بعد جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو ایمان لے آئے اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے اس وقت تمہارے ذمہ ان کی کوئی نگرانی نہیں ہے، حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت کرے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، تو اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم ان کی مدد کرنا، وہ تمہاری اوپر فرض ہے۔ لیکن ایک بات ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ اگر ان کا تنازع کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب اگر تمام کافروں سے دشمنی فرض ہوتی اور بعض کافروں سے دوستی نہ ہوتی تو اللہ فرماتے کہ اگر